بیسک اسلام کے عقیدے جس میں خطا کا امکان نہ ہو اور خبر واحد میں غلطی کا امکان ہوتا ہے. جب ایک ثقہ راوی, قابل اعتماد راوی بیان کرتا ہے کہ نبی نے یوں فرمایا, تو امکان تو ہے نا اس بات کا. دنیا میں جب کوئی سچا آدمی آپ کو کسی بات کی خبر دیتا ہے, آپ اس کی خبر کو مانتے ہو, عمل کرتے ہو, لیکن 1% امکان ہوتا ہے کہ شاید اس سے بیان کرنے میں غلطی ہوئی ہو. یہ عقلی چیز ہے, اس کے لیے قرآن و حدیث سے دلیل کی ضرورت نہیں ہے. تو ایسے ہی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سنتے ہیں کہ نبی نے یہ فرمایا, تو ہم تک یہ 2 یا 4 واسطوں کے ذریعے خبر پہنچی ہوتی ہے. ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اس کو مانیں, لیکن اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ شاید راوی سے بیان کرنے میں کہیں غلطی نہ ہو گئی. امکان ہے, عقل کہتی ہے کہ امکان ہے. اب منکرین حدیث نے ایک طرف زیادتی کی. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا چونکہ امکان ہے لہذا حدیث کو رد کر دو. حالانکہ یہ بھی زیادتی ہے. جب کوئی سچا آدمی آپ کو آ کے خبر دیتا ہے تو صرف امکان کی بیس پہ اس کی خبر کو رد نہیں کیا جاتا. یہ تو صبح شام ایسا ہم دیکھ رہے ہیں. بھائی آپ جا رہے ہو, آگے 4-6 آدمیوں نے آپ کو بتایا کہ بھائی آگے کوئی حالات خراب ہوئے ہوئے ہیں, مار پیٹ ہو رہی ہے, ڈاکو کھڑے ہوئے ہیں, تو آپ راستہ بدل لیتے ہو نا. آپ کو چونکہ خبر واحد کا مطلب یہ نہیں کہ ایک آدمی, 2-4 افراد بھی جو بیان کر رہے ہوتے ہیں اس کو خبر واحد ہی کہا جاتا ہے. تو آپ اس خبر کی بیس پہ احتیاط کرتے ہو, اپنا راستہ بدل لیتے ہو. حالانکہ امکان ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو, ایسی بیوقوف بنا رہے ہو, لیکن اس امکان کو انسان ویلیو نہیں دیتا. تو جب خبر واحد کے ذریعے پیغمبر کا کوئی حکم ہم تک پہنچا تو ہم پر لازم ہے کہ اس حکم پر عمل کریں, نبی کا حکم سمجھ کے. اگرچہ اس کا امکان ہے کہ شاید کہیں خطا ہو گئی ہو بیان کرنے والے سے, لیکن اس خطا کو ویلیو نہیں دی جا سکتی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس کو ویلیو نہیں دی جائے گی کہ بھئی ایسا امکان تو ہر جگہ ہوتا ہے, لیکن امکانات کی بیس پہ تھوڑی. دیکھو آپ جب کہتے ہیں میرے ابا ہیں, امکان ہے کہ شاید نہ ہو, لیکن آپ یہ امکان اپنے ابا کے سامنے پیش کر کے دیکھو, یا تو آپ ہو گئے یا ابا ہوں گے. تو ایسے امکانات کو ویلیو نہیں دی جاتی. ہاں, ایسے امکانات کو ویلیو جب دی جاتی ہے جب ان کے مقابلے میں متواتر خبر کھڑی ہوئی ہو, متواتر خبر موجود ہو. نہیں آئی بات؟ کچھ خبریں آحاد ہوتی ہیں, کچھ متواتر. متواتر کسے کہتے ہیں؟ اتنے لوگ بیان کر رہے ہیں کہ عقل کہتی ہے اتنے سارے انسان جھوٹ پہ جمع نہیں ہو سکتے, جبکہ یہ مختلف علاقوں میں رہتے ہیں, ان کی کوئی گول میز کانفرنس بھی نہیں ہوئی ہے آپس میں. یہ خبر جھوٹی نہیں ہو سکتی. جیسے آپ کو کسی نے بتا دیا یہ آپ کے ابا ہیں, 2-4 لوگوں نے بتا دیا, آپ گاؤں میں کہیں پیدا ہوئے, آپ نے مان لیا, ماننا واجب ہے, حالانکہ امکان ہے کہ شاید نہ ہو. لیکن تواتر کے ساتھ جو ادھر سے آ رہا ہے وہ بھی کہہ رہے ابا یہ نہیں, وسیم نہیں, ابا غفار بھائی ہیں, دوسرا بھی کہہ رہا ہے وہ ہیں, تیسرا بھی کہہ رہا ہے وہ ہے, چوتھا بھی کہہ رہا ہے وہ ہے. جب تواتر سے ثابت ہو جائے گا تو پھر تواتر کے مقابلے میں خبر واحد کی ویلیو بولو نہیں. پھر آپ شک میں پڑو گے بھائی یہ اتنے سارے لوگ جھوٹ پہ جمع نہیں ہو سکتے, اور ان کا آپس میں کوئی گول میز کانفرنس کا بھی کوئی امکان نہیں ہے کہ انہوں نے جوڑ کر لیا ہو. قرآن جو ہم تک پہنچا ہے نا, صحابہ نبی صلی اللہ خلفائے راشدین کے دور میں پوری دنیا میں پھیل چکے تھے. مصر میں بھی, کوفہ میں بھی, بصرہ میں بھی, دمشق میں بھی, فرانس تک مسلمانوں کی فوجیں پہنچ چکی تھیں, یورپ آدھا فتح ہو چکا تھا. حجاج بن یوسف کے دور میں ایک طرف سندھ, ایک طرف افریقہ, ایک طرف فرانس, یہاں تک فوجیں پہنچ چکی. یہ جو اٹلی میں وینس ہے نا, وہ جو جزیروں کے اندر بنا ہوا ہے, یہ آج کی بات نہیں ہے, وہ اس دور میں بنو امیہ کے دور حکومت میں مسلمان فاتحین نے اٹلی کے لوگوں کو اٹلی سے, اطالیہ سے نکال دیا تھا, تو یہ لوگ جزیروں میں جا کے آباد ہوئے. ابھی بھی وہاں بورڈ رکھا ہوا ہے. کیا شاندار ماضی تھا مسلمانوں کا, کہاں کہاں. اب آپ بتاؤ, ایک آدمی کوفہ میں بھی وہی حدیث بیان کر رہا ہے, کوفہ میں بھی وہی قرآن پڑھا جا رہا ہے, بصرہ میں بھی وہی قرآن پڑھا جا رہا ہے, دمشق میں بھی وہی قرآن پڑھا جا رہا ہے, آذربائیجان میں بھی وہی قرآن پڑھا جا رہا ہے, اور سندھ میں بھی وہی قرآن پڑھا جا رہا ہے. محمد بن قاسم ملتان تک پہنچ چکا تھا, ملتان میں بھی وہی قرآن. تو اس کا مطلب بھائی یہ تو مختلف جگہوں کے رہنے والے لوگ ہیں, یہ سب ایک ہی قرآن پیش کر رہے ہیں. ان کا جھوٹ پہ جمع ہونا ممکن بولو نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ سارے جمع کیسے ہوئے, جبکہ الیکٹرانک میڈیا اتنا فاسٹ بھی نہیں تھا جیسے اب ہے. آذربائیجان میں جو قرآن گیا رشیا کے علاقوں میں, وہ بھی وہی قرآن جو یہاں آیا.
کوفہ میں جو گیا وہ بھی وہی قرآن, بصرہ میں جو گیا وہ بھی وہی, مصر میں جو گیا وہ بھی وہی, یورپ میں جو گیا وہ بھی وہی, افریقہ میں جو گیا وہ بھی وہی قرآن. ادھر آپ مشرق کی طرف جائیں تو تھائی لینڈ میں اسلام پھیل چکا تھا, چائنا کا بہت بڑا حصہ اسلامی سلطنت میں داخل ہو چکا تھا, یہ آج بھی چائنا میں قدیم مسلمان ملتے ہیں. یہ ہے تواتر, اٹ از کالڈ. یہ اس میں نہیں ہو سکتا کہ جی یہ آیت کسی نے ڈال دی ہے یا کسی نے نکال دی, ایسا نہیں ہو سکتا. آج جب حرم میں امام قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, پوری دنیا کے لوگ ہوتے ہیں, مجال ہے امام حرم ایک زبر زیر پیش کو دائیں بائیں کر کے بتائیں, کیونکہ ہم نے جو پاکستان میں قرآن پڑھا وہ بھی وہی, اور ہمارے یہاں قرآن کب آیا, آج تھوڑی آیا ہے. محمد بن قاسم جب آیا سندھ فتح کیا تو اپنے ساتھ قرآن بھی لایا تھا. ہم تو وہ والا قرآن اب تک فالو کرتے آ رہے ہیں, وہ بالکل وہی ہے جو مکہ مدینہ میں نہیں آئی, کھوپڑی شریف میں. اگر چینج ہوتا تو جس دور میں چینج ہوتا اس دور میں آواز کھڑی ہوتی نا. 1400 سال میں ہمیں کوئی تاریخ میں ایک ثبوت نہیں ملتا کہ کسی علاقے میں قرآن کو چینج کیا گیا ہو اور کوئی پھڈا ہوا ہو. تو ظاہر ہے جب نہیں ہوا جھگڑا تو اس کا مطلب چینج ہی نہیں ہوا ہے. یہ خبر کیا کہلاتی ہے, خبر متواتر. خوب اچھی طرح سمجھ لو اس کو, اسی طرح یاد رکھو کہ خبر متواتر عملی بھی ہوتی ہے. عملی کا مطلب سینہ بسینہ ایک دوسرے کو جو دیکھتے چلے آ رہے ہیں. حدیثوں کی کتابیں بعد میں مدون ہوئی ہیں. اسلام حدیث کی کتاب کے مدون ہونے سے پہلے آیا ہے. جب بخاری نہیں تھی, مسلم نہیں تھی, لوگ کیسے نماز پڑھتے تھے؟ سینہ بسینہ. بہت ساری چیزیں کیسے چلی آ رہی تھیں؟ سینہ بسینہ. تابعین نے صحابہ کو دیکھا, تبع تابعین نے تابعین کو دیکھا, پھر انہوں نے ان کو دیکھا, یہ تواتر کے ساتھ. اس تواتر کے مقابلے میں اگر کوئی خبر واحد آئے گی تو اس خبر واحد کو رد کر دیا جائے گا, تواتر کو رد نہیں کیا جائے گا. 20 رکعت تراویح تواتر سے ثابت ہے. جہاں بھی اس زمانے میں آپ حدیثیں اٹھا کے دیکھیں, مصنف ابن ابی شیبہ, مصنف عبدالرزاق کی, پوری دنیا میں 20 رکعت تراویح ہو رہی ہے. بہت زیادہ کہیں کم ہوئی تو 16 رکعتیں ملتی ہیں ہمیں, کہیں بھی 8 رکعت نہیں ملتی. میں ابھی تراویح کا ٹاپک نہیں لے کے بیٹھا, میرا مقصد تو ابھی متواتر, خبر متواتر کو سمجھانا ہے کہ خبر متواتر کیا ہوتی ہے. اب کوئی اسکالر اٹھ کے آئے اور بولے 8 رکعت تراویح ہوتی ہے فلاں حدیث میں, تو بھائی آپ حدیث کا یا تو مطلب غلط سمجھ رہے ہو یا وہ حدیث ضعیف ہے. اگر حدیث ضعیف نہیں ہے تو آپ وہ مفہوم نہیں ہے جو آپ بیان کر رہے ہو, ورنہ یہ ساری امت آذربائیجان میں بھی 20 پڑھ رہی ہے, مکہ میں بھی 20 پڑھ رہی تھی صدیوں سے, اور جناب یہ پوری امت کوفہ میں بھی 20 پڑھ رہی ہے. حالانکہ یہ سارے ایک جگہ جمع تھوڑی ہوئے ایک دوسرے سے سیکھنے کے لیے. اس کا مطلب حضرت عمر نے جب تراویح شروع کرائی تو سب جگہوں پہ جو خبریں پہنچی تھیں تعداد رکعات تراویح کی, وہ 20 کی پہنچی تھیں. اب آپ کہاں سے لے آئے بھائی؟ میں نے ایک دعویٰ کیا تھا کہ بہت سارے مسائل حدیث میں نہیں ہیں, لیکن آج کل کے اسکالرز جو تواتر سے ایک چیز چلی آ رہی ہے نا, اس کو خبر واحد کی بنیاد پہ چینج کر رہے ہیں. اور یہ کام تحریف کا تقریباً 100-150 سال سے شروع ہو چکا ہے. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں نا کہ خواتین اور مردوں کی نماز میں فرق حدیث سے دکھاؤ. ہم کیا کہتے ہیں؟ تواتر عملی. صدیوں سے اسی طرح چلا آ رہا ہے. تابعین, تبع تابعین, چاروں اماموں کا اتفاق ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی. اس پہ ہمیں حدیث پیش کرنے کی ضرورت بولو نہیں. امام بخاری کو ایک تابعیہ ملی تھی جن کے بارے میں کہا کہ مردوں کی طرح نماز پڑھتی تھی. اس کا مطلب خود امام بخاری مانتے ہیں باقی کیسے پڑھتی تھی؟ سمٹ کے پڑھتی تھی. ایک کو ہائی لائٹ کیوں کرتے؟ لیکن ہمارے یہاں اہل حدیث حضرات کیا کہتے ہیں؟ حدیث لاؤ, حدیث لاؤ. تو میں نے سوال کیا تھا پھر اہل حدیث حضرات سے, آپ بجائے ان کو اس بات کا جواب دینے کے الٹا ان سے سوال پوچھا کریں کہ ہر مسئلے پر اگر حدیث چاہیے, اس پر کوئی حدیث پیش کرو کہ عورت آہستہ لبیک کہے گی. ہمارے پاس کوئی حدیث اس پر نہیں. عبداللہ بن عمر کا ایک ضعیف قول ہے, وہ بھی ان کا اپنا قول ہے, حدیث نہیں ہے. اس پر کوئی حدیث پیش کرو کہ عورت صفا اور مروہ میں چلے گی, دوڑے گی نہیں. یہ تو تواتر سے ثابت ہے. اس پر کوئی حدیث پیش کرو کہ عورت رمل نہیں کرے گی. ہم چاہتے ہیں نا پہلے 3 چکروں میں سینہ ذرا کندھے اچکا کے 3 چکر لگاتے ہیں نا, حالانکہ اس پر کوئی حدیث نہیں ہے کہ عورت یہ کام نہیں کرے گی. اگر آپ کہتے ہیں نبی نے فرمایا کہ ایسے نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں, تو نبی نے یہ بھی تو فرمایا ایسے حج کرو جیسے میں کرتا ہوں, تو نبی نے تو زور سے لبیک کہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے 3 چکر میں رمل کیا ہے. نبی تو صفا اور مروہ پہ چلے ہیں, دوڑے ہیں, چلے نہیں. آپ عورتوں کو کیوں چلوا رہے ہو؟
ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے سوائے تواتر عملی کے. ایک صاحب نے میرے اس طرح کے بیان پہ نیچے کمنٹس کیے, مفتی صاحب کو حدیثوں کا مطالعہ بالکل نہیں ہے. حضرت عائشہ کی حدیث موجود ہے کہ عورت دوڑے گی نہیں بلکہ چلے گی. حالانکہ حضرت, ہم اتنے بیوقوف ہیں نہیں جتنا کمنٹس والے ہمیں سمجھ رہے ہوتے ہیں. وہ حضرت عائشہ کا قول ضعیف ہے, اور ویسے بھی حضرت عائشہ کا قول ہے نا, وہ قولوں کو ہی لینا ہے. وہ پھر تو ہمارے پاس عورتوں کے سمٹنے کے اقوال ہیں صحابہ تابعین سے. آپ تو ہم سے حدیث مانگ رہے ہو, حدیث کا مطلب آپ کیا لیتے ہو؟ نبی کی بات. دیکھو حضرت عائشہ, اگر حدیث میں آتا ہے کہ ایسے حج کرو جیسے میں کر رہا ہوں, تو پھر نبی کی بات کو لیا جائے گا, عائشہ رضی اللہ عنہا کی بات کو لیا جائے گا, نبی کی بات کو. تو اہل حدیث یہی کر رہے ہوتے ہیں نا کہ ہم نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے, عائشہ کا تھوڑی پڑھا ہے. اول تو حضرت عائشہ کی یہ حدیث, یہ قول ضعیف ہے, اور اگر مان بھی لیا جائے تو آپ اسلاف کی بات کو کیوں لے رہے ہیں بھائی؟ حضرت عائشہ کا شمار اسلاف میں ہوتا ہے, پیغمبروں میں نہیں ہوتا. اور اگر آپ کہتے ہو حضرت عائشہ نبی کی بات کو زیادہ سمجھتی تھیں, تو ہم کہیں گے پھر ابو حنیفہ بھی آپ سے زیادہ سمجھدار تھے, پھر تو عبداللہ بن مسعود بھی آپ سے زیادہ سمجھدار تھے, پھر تو عبداللہ بن عمر بھی آپ سے زیادہ سمجھدار تھے. افراد کو, اشخاص کو لانا ہے تو پھر سب کو لے کر آؤ نا. یہ کہ اپنے مطلب کے لا رہے. اور پھر عبداللہ بن عباس 3 طلاقوں کو 3 کہتے تھے, ان کے ماننے سے آپ 3 کو 3 کیوں نہیں مان لیتے؟ تو یہ عجیب کھچڑی پک رہی ہے یار. تو میں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ دیکھنا ایسے اسکالرز پیدا ہوں گے جو یہ فتویٰ دیں گے کہ عورت صفا اور مروہ میں دوڑے گی, چلے گی نہیں, کیونکہ حدیث میں آتا ہے ایسے حج کرو جیسے میں نے کیا. میں نے کہا آپ دیکھنا یہ فتویٰ چینج ہوگا. تو میں نے دیکھا کہ واقعی یہ چینج ہو چکا ہے. ناصر الالبانی جو سلفی عالم تھے, انہوں نے باقاعدہ فتویٰ دیا ہے کہ عورت صفا مروہ میں چلے گی نہیں بلکہ دوڑے گی. نہیں یہی بات. تو میں تو کہہ رہا تھا عنقریب ایسے اسکالر پیدا ہوں گے جو یہ حج کا طریقہ چینج کریں گے. تو ہوں گے نہیں, ہو چکے ہیں, دنیا سے بھی جا چکے ہیں یہ فتویٰ دے کے. تو آپ اگر تواتر عملی کو نہیں مانتے تو تحریف دین کا دروازہ چوپٹ کھلا ہے. پھر اس لیے میں کہتا ہوں چاروں اماموں کا جو مذہب ہے نا اس کو فالو کرو, ورنہ تمہیں قرآن و سنت کے نام پہ لوگ بھاگے لے جائیں گے. ناصر الالبانی بڑے عالم تھے, اللہ ان کی مغفرت کرے, ان کے درجات بلند کرے, لیکن وہ فتویٰ دے گئے کہ عورت دوڑے گی. ان سے کسی نے پوچھا بھائی دوڑے گی کیوں؟ حضرت عائشہ کا قول ہے کہ چلے گی. انہوں نے کہا حضرت عائشہ کا قول اول تو صحیح سند سے نہیں ہے, اور اگر صحیح ہو بھی جائے تو وہی بات کی جو اہل حدیث کرتے ہیں کہ ہم نے فالو کس کو کرنا ہے؟ حدیث کو. حدیث میں تو آتا ہے ایسے حج کرو جیسے میں نے کیا, تو نبی تو دوڑے ہیں. پھر انہوں نے ایک اور دلیل دی کہ حضرت ہاجرہ تو عورت تھیں, وہ تو دوڑی تھیں, وہ تو چلی تھوڑی تھیں, تو عورت کے لیے تو اور دوڑنا ثابت ہو رہا ہے. لیکن اگر ہم اس فتوے کو فالو کرتے ہیں, اس کا مطلب 1400 سال سے امت گھاس کھا رہی تھی. اس کا یہ مطلب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب 15ویں صدی میں ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ حج کا سنت طریقہ کیا ہے. بالکل اسی طرح ہم کہتے ہیں 1400 سال سے عورتیں سمٹ کے نماز پڑھتی آ رہی ہیں, حتیٰ کہ پرانے اہل حدیث 150-200 سال جو اہل حدیث انڈیا میں تھے ان کی فتوے اٹھا کے دیکھیں, انہوں نے بھی لکھا ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی. یہ فتویٰ یہاں چینج کیا ہے اہل حدیث نے کہ نہیں جی مردوں کی طرح نماز پڑھے گی. اور دلیل کیا دے رہے ہیں؟ نبی نے فرمایا ایسے نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں. ہم کہتے ہیں یار یہ امت ابو حنیفہ, شافعی, مالک, احمد بن حنبل, یہ تو سارے بول رہے ہیں کہ سمٹ کے پڑھے گی, اور تواتر سے یہ چیز چلی آ رہی ہے, تمام فقہا یہی لکھتے آ رہے ہیں سمٹ کے پڑھے گی. تو یہ سارے قرآن, امام احمد بن حنبل تو امام بخاری کے استاذ تھے, انہوں نے بھی کہا کہ سمٹ کے نماز پڑھے گی. تو یہ سارے کیا تھے؟ کہتے ہیں ہم نے کلمہ ان کا نہیں پڑھا, ہم نے کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ پیغمبر کا. تو میں سمجھا پا رہا ہوں کہ کس طریقے سے مجتہدین سے بدگمانی, صحابہ تابعین سے بدگمانی پھیلائی جا رہی ہے. لیبل کیا لگایا جا رہا ہے؟ قرآن و سنت. اب اگر کوئی کہے کہ حدیث میں کہاں ہے عورت کا سمٹ کے نماز پڑھنا, تو ہمارے لیے اتنی دلیل کافی ہے تواتر عملی. جب سے اسلام ہندوستان میں آیا ہے تو مجاہدین صرف تلواریں لے کے نہیں آئے تھے, نمازیں بھی, مردوں کی نمازیں بھی لائے تھے, عورتوں کی نمازیں بھی لائے تھے. وہی نمازیں اسی طرح سے چلی آ رہی ہیں. ان میں بدعتیں شامل ہوئی ہیں, لیکن بدعت لمبے عرصے نہیں چلتی. ایک بدعت آتی ہے وہ ختم ہو گئی, دوسری آتی ہے وہ ختم. 1400 سال سے ایک چیز پہ تواتر نہیں ہو سکتا. آج اہل حدیث بہت خوش ہے کہ حرم میں 10 رکعت تراویح ہو رہی ہیں. مجھے آپ کی خوشی پہ تعجب ہے. حرم میں 1400 سال سے جو کام ہو رہا تھا 20 رکعت تراویح کا ہو رہا تھا, اس پہ آپ کو خوشی نہیں ہے. جو کام 15ویں صدی میں ہو رہا ہے آپ اس کو قرآن و سنت قرار دے رہے ہو. تو یہ کیسی کامن سینس کی بات, یہ کوئی سینس کی باتیں ہیں؟ یہ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ. کوئی غیر مسلم کہے گا یار تم لوگ 1400 سال سے کیا کر رہے تھے حرم میں, وہ قرآن و حدیث پر عمل نہیں کر رہے تھے. آج 15ویں صدی میں تمہیں خیال آیا کہ بخاری میں 8 رکعتیں ہیں تو 8 یا 10 ہونی چاہیے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات.
تو تواتر عملی کے مقابلے میں کسی حدیث جو خبر واحد ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. یا تو آپ حدیث کا مطلب غلط سمجھ رہے ہو یا وہ حدیث سند کے لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے, اور اگر ٹھیک بھی ہے پھر بھی رد کیا جائے گا اس کو, کیونکہ اتنا بڑا طبقہ امت کا گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتا. پھر یہ نہ کہا جائے کہ نبی کے قول کو رد کر رہے ہیں. بھائی اس نبی کے قول پایا ثبوت تک نہیں پہنچا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دیکھو امام ابو حنیفہ قرآن کی آیت کے مقابلے میں حدیث کو رد کر دیتے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں نبی کے قول کو رد کر رہے ہیں. وہ نبی کے قول کو نہیں, وہ کہہ رہے ہیں قرآن تواتر سے ثابت ہے اور نبی کی جو حدیث ہے اس میں خطا کا امکان ہے. اس امکان کو ہم ویلیو نہیں دیں گے, لیکن جب قرآن کے مقابلے میں ہوگی تو ویلیو دیں گے ہم اس کو. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ دیکھو قرآن کہتا ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا, چوری کرنے والے مرد اور عورت کا ہاتھ کاٹ دو, اور جو کچھ اس نے جرم کیا یہ اس کی سزا ہے, یعنی مکمل سزا یہی ہے. اب دیگر ائمہ کہتے ہیں چور نے اگر جو چیز چوری کی تھی وہ مال کھا گیا, ختم کر دیا یا ہلاک ہو گیا, تو چور کا ہاتھ بھی کٹے گا اور مال کا تاوان بھی آئے گا اس کے اوپر. مال کا تاوان بھی آئے گا, زمان بھی آئے گا اس کے اوپر. امام حنیفہ کہتے ہیں ہاتھ کٹے گا, زمان بولو نہیں آئے گا. کیوں؟ قرآن کے الفاظ کو فوکس کر رہے ہیں. جزاء بما کسبا, اللہ کہتے ہیں جو کچھ کیا اس کا بدلہ یہی ہے. کہتے ہیں کھا گیا, ہاتھ سب چیز کا بدلہ ہے بس. تو ہر ایک مجتہد کا ایک اصول ہوتا ہے. ابو حنیفہ کا اصول یہ کہ وہ قرآن کو کیونکہ متواتر ہے, اس کا ایک ایک حرف میں زبر زیر پیش بھی تحریف سے پاک ہے, تو حدیث بھی یقینی, ہم منکرین حدیث نہیں ہے کہ حدیث کا انکار کر دیں, لیکن کہتے ہیں تواتر کے مقابلے میں حدیث کا انکار نہیں ہوگا. اسی سے ایک اور مسئلہ, اگرچہ میرا ٹاپک نہیں تھا لیکن بات چل پڑی ہے, یہ جو دو نمازیں اکٹھی کرنے کا مسئلہ ہے, یہ بھی احناف کے خلاف آج کل بہت اچھالا جا رہا ہے کہ حدیث میں تو آتا ہے نبی نے سفر میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھی, حدیث میں تو آتا ہے نبی نے سفر میں 2, اور ابو حنیفہ کہتے ہیں نہیں, نماز کو آپ اپنے ٹائم پہ سفر میں بھی قضا نہیں کر سکتے. اس کا بھی یہی وجہ ہے کہ نمازوں کو اپنے وقت پہ پڑھنا یہ تواتر سے ثابت ہے. قرآن میں جگہ جگہ کہ اہل ایمان اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. حفاظت کا مطلب کیا؟ پڑھتے ہیں. حفاظت کہتے ہیں ٹائم کے اندر اندر, ضائع کرنا, ٹائم گزار دینا ضائع کرنا کہلاتا ہے. اس سے ہر نماز مراد ہے. اتنی زیادہ احادیث ہیں, اور خود قرآن کی آیت ہے کہ میدان جنگ میں بھی تم گھوڑے پہ بیٹھ کے نماز پڑھ لو, پیدل نماز پڑھ لو. اللہ بتاتا ہے کہ اے اللہ تو یہ حکم کیوں دے رہا ہے کہ میدان جنگ میں اگر گھوڑے پہ نہیں پڑھ سکتے زمین پہ کھڑے ہو کے پڑھ لو, پیدل پڑھ لو, چھوڑ کیوں نہیں دیں ہم اس کو؟ ظہر کو عصر میں پڑھ لیں گے, مغرب کو ہم عشاء میں پڑھ لیں گے. تو اللہ کیا کہتا ہے؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے. اگر ایک نماز کو دوسرے نماز پہ پڑھنے کی اجازت ہوتی تو اللہ مجاہدین کو اتنی ٹینشن میں ڈالتا نہیں ہے. یہ بات میرا خیال ہے سمجھ میں رہا یہ مسئلہ کہ پھر وہ ان حدیثوں کا کیا مطلب ہے جس میں آتا ہے نبی نے 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں. اس کا وہی مطلب ہے جو بخاری مسلم کی اس حدیث کا مطلب ہے جس میں آتا ہے بغیر وجہ کے 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں. نہیں یہی بات بخاری مسلم کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کوئی بارش تھی, نہ سفر تھا, نہ مرض تھا, 2 نمازیں کیا پڑھی ہیں؟ اکٹھی پڑھی ہیں تاکہ امت پہ حرج نہ ہو. ہم کہتے ہیں جو اس کا مطلب ہے وہی ان حدیثوں کا مطلب ہے جو سفر میں اکٹھی والی ہیں. کیا مطلب ہے بھائی اس کا؟ اگر اس کا مطلب یہ لیتے ہو کہ ظہر کو عصر کے وقت تک لے جانے کے بعد عصر کے ٹائم پہ پڑھا ہے, تو اس کا مطلب یہ تو پھر عام نمازیں جو ہم وہ پڑھتے ہیں ان کا کوئی ٹائم کی کوئی ویلیو رہتی نہیں ہے نا. پھر اس کا مطلب علماء نے بیان کیا ہے کہ 2 نمازیں اکٹھی کا مطلب ظہر کو عصر کے قریب لے کر گئے اور ظہر پڑھی اور تھوڑی دیر میں عصر کا وقت داخل ہو گیا تو کیا پڑھ لی؟ عصر پڑھ لی. اکٹھی کا یہ مطلب ہے. تبھی ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جتنی وہ حدیثیں جن میں آتا ہے نبی نے سفر میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں, ان میں کوئی ایسی واضح حدیث نہیں ہے, صحیح حدیث جس میں آتا ہو کہ ایک نماز کو قضا کر کے دوسرے ٹائم پہ پڑھا ہے. کوئی واضح حدیث نہیں ہے, اور جو واضح ہے وہ سند پہ کلام ہے ان کے, یعنی یا تو حدیث صحیح نہیں ہے یا صریح نہیں ہے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ دیکھو قرآن کے مقابلے میں وہ حدیثیں جن میں آتا ہے کہ ظہر کو عصر کے وقت میں پڑھا, مغرب کو عشاء کے وقت میں, یا مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھ لی, یعنی عشاء ہی کے مغرب ہی کے وقت میں عشاء بھی پڑھ لی, ایسی کوئی حدیث واضح نہیں ہے جس میں واضح یہ مضمون ہو کہ ایک نماز کو دوسرے ٹائم پہ داخل کیا ہے. اور جو حدیثیں واضح ہیں وہ سند کے لحاظ سے ان پہ کلام ہے.
تو اس لیے ابو حنیفہ کہتے ہیں قرآن کے مقابلے میں, قرآن کہتا ہے ہر نماز اپنے ٹائم پہ ہوگی, اس کے مقابلے میں جو حدیثیں آ رہی ہیں وہ قرآن کے ٹکر کی نہیں ہے, یعنی صحیح نہیں ہے. جس میں آتا ہے نا 2 نمازیں نبی نے قضا کر کے پڑھی ہیں, تو صحیح نہیں ہے, اور جو صحیح ہیں وہ صحیح نہیں ہے. سوائے حج پہ, حج میں آپ نے کیا عرفات اور مزدلفہ میں. اور ویسے بھی ایک دیکھو, اللہ تعالیٰ نے سفر میں 4 کی 2 کیوں کر دی؟ تاکہ اپنے ٹائم پہ ہو جائے, قضا کرنے کا بہانہ آپشن نہ رہے. تو یہ رخصت دی ہی اس لیے تاکہ نمازوں کی حفاظت ہو. میرا مقصد دوسرے مجتہدین پہ طنز کرنا نہیں ہے. دیگر ائمہ قائل ہیں کہ 2 نمازیں سفر میں اکٹھی پڑھ سکتے ہیں. ہمارا مقصد طنز کرنا نہیں ہے. ہمارا مقصد یہ بتانا ہے کہ آپ جو ابو حنیفہ کو سمجھتے ہو نا کہ ان کے پاس علم نہیں تھا, بخاری مسلم کی حدیثوں کا انکار کیا, آپ سے زیادہ علم تھا, بس یہ بتانا مقصد ہے. باقی آپ کو جو سمجھ میں آ رہا ہے آپ کرتے رہیں, ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے. لیکن ہمیں بیوقوف نہ سمجھیں آپ کہ ان کو حدیثوں کا نہیں پتا ہے. ہمیں الحمدللہ آپ سے زیادہ پتا ہے حدیثوں کا. میں جب سفر میں جاتا ہوں نا, میں ہر نماز ٹائم پہ پڑھتا ہوں. میں ظہر کو قضا کر کے اثر میں نہیں پڑھتا. تو بعض دفعہ اہل حدیث ہوتے ہیں ہمارے ساتھ, وہ طنز کرتے ہیں کہ یار آپ بخاری کی حدیثوں کا کیا جواب دیتے ہو, بحث شروع کر دیتے ہیں, آپ لوگ حدیث کو نہیں مانتے, ابو حنیفہ کے اندھے مقلد ہو. ان کو میں خطاب کر رہا ہوں کہ ہم اس میں بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ جو 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں اس کا مطلب کیا ہے. اور آج کے کچھ اسکالرس تو ایسے ہیں, انہوں نے 3 نمازیں اکٹھی کر دی ہیں. انہوں نے تو بولا کہ آپ ظہر پڑھیں عصر کے وقت میں, جب ٹینشن میں ہو, امتحان ہے یا ٹریفک جیم ہے, تو کسی بھی پریشانی میں پڑھی جا سکتی ہے. ظہر پڑھ لیں آپ, سورج یعنی عصر کا ناجائز وقت جو حرام وقت شروع ہوتا ہے وہ غروب آفتاب سے 15-20 منٹ پہلے. تو 15-20 منٹ پہلے آپ ظہر بھی پڑھیں, عصر بھی پڑھیں, اور 15 منٹ بعد مغرب پڑھ لیں, اور فوراً عشاء پڑھ لیں. 4 نمازیں اکٹھی ہو گئی آپ کی. نہیں یہ بات میرا خیال ہے, یہ بھی اسکالرز آ رہے ہیں مارکیٹ میں تو پھینک, اور سب حدیثوں کے ریفرنسز سب کے پاس ہیں. بیڑا غرق کر دیا نماز کا یار. اگر نمازیں ایک ہی ٹائم پہ پڑھنے کی اجازت ہوتی تو ٹینشن ہی دی پھر نماز کی. اصل تو نماز میں 5 ٹائم ہیں, 5 نمازیں نہیں ہے, 5 ٹائم کی نمازیں ہیں, اسی کی ٹینشن ہے. اگر دیکھو یہ 5 نمازیں اللہ ایک ٹائم پہ کر دے تو یہ 5 رہیں گی یا 1 ہو جائیں گی؟ یہ تو 1 ہو جائیں گی. آپ فجر میں ہی پڑھ لو ساری, پھر 5 تھوڑی رہی ہیں. 5 کا تو مطلب ہی ہر تھوڑی دیر کے بعد اپنے آپ کو آپ نے ٹائم نکالنا ہے. تو سفر میں جو 2 نمازیں اکٹھی کا مطلب ہمارے نزدیک ہے, جو بڑا مدلل مضبوط قول ہے, وہ یہ ہے کہ آپ اور یہ بھی کبھی کبھار, نبی نے ہمیشہ یہ بھی نہیں کیا. ہمارے اہل حدیث بھائی تو ہمیشہ ہی کر رہے ہوتے ہیں, ہمیشہ سفر میں ظہر کے ساتھ اثر پڑھ لیں گے. حالانکہ نبی نے ہمیشہ نہیں کیا, کبھی کبھار کیا ہے. اور ہماری رائے میں کیا بھی کیسے, اس پہ دلائل ہیں ہمارے پاس کہ ظہر کو آپ پڑھیں آخری ٹائم پہ, اور جیسے ہی ظہر کا وقت ختم ہو 1-2 منٹ اسٹے کر کے مغرب پڑھ لیں. اور یہ عبداللہ بن عمر سے ثابت ہے کہ آپ نے مغرب اسی طرح پڑھی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں تو ٹائم کا اندازہ لگانا کتنا مشکل ہو جائے گا. ایسے صحابہ تابعین کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا, وہ تو سورج دیکھ کے چلتے تھے. اور ہمیشہ تھوڑی کیا, جب مطلب ابر آلود ہوتا تھا پھر نہیں کرتے ہوں گے وہ. ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا نمازوں کے کہ ٹائم کب ختم ہونے والا ہے, کب شروع ہونے والا ہے. خیر کہاں سے